ایک بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ تقدیر دعا سے بدل سکتی ہے یا نہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات ذہن میں رکھیے کہ تقدیر کا معنی ہے اندازہ کرنا۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو کچھ بھی زمین میں ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا، یہ سب کچھ ازل میں لکھ دیا گیا ہے۔ ان کل شیء خلقناہ بقدر۔ اللہ فرماتے ہیں ہر چیز کو جو میں نے پیدا کیا ہے اس کا ایک اندازہ ہے، اس کا ایک اندازہ ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے جب وہ بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے اور فرشتہ اس میں روح پونگتا ہے اور یہ بھی لکھتا ہے کہ کتنے دن، کتنے مہینے، کتنے سال، کتنے ساعت کی زندہ رہے گا۔ یہ بھی لکھتا ہے کھائے گا کیا، پیے گا کیا۔ یہ بھی لکھتا ہے کہ یہ نیکبخت ہوگا، بدبخت ہوگا۔ ابھی دنیا میں نہیں آیا ہے، سب کچھ پہلے سے لکھ دیا گیا۔ یہ مسلمان کا عقیدہ ہے۔ تقدیر کے بہت سارے فوائد ہیں۔ ایک فائدہ ہے تسلی۔ تقدیر کی وجہ سے مسلمان کو تسلی ملتی ہے کہ یہ جو مصیبت آ چکی ہے یہ پہلے سے اللہ لکھ چکے ہیں، دل کو سکون ملتا ہے اس سے۔ اب آپ کا یہ سوال کیا تقدیر کی وجہ سے، کیا دعا کی وجہ سے تقدیر بدل سکتی یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے تقدیر کی 2 قسمیں، ایک ہے تقدیر مبرم اور ایک ہے تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم یہ آخری فیصلہ ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوح محفوظ پر جو فیصلہ لکھ دیا جاتا ہے اس میں تبدیلی ناممکن ہوتی ہے، اس کو تقدیر مبرم کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم ہے تقدیر معلق۔ اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہوتا ہے اگر بندہ یہ فلاں ایک عمل کرے گا یا فلاں دعا کرے گا تو اس کی جو تقدیر ہے یہ بدل جائے گی۔ اللہ حضرت کے ارشاد ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، کہ اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے جسے چاہتا ہے، ویثبت، اور بعض چیزوں کو اللہ تعالیٰ ثبت فرما دیتا ہے، وعندہ ام الکتاب، اور اللہ کے پاس لوح محفوظ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کا دورہ فرمایا۔ وہاں پر ایک صوبہ تھا، اس میں طاعون کی بیماری پھیل گئی تھی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کیا جائے؟ تو صحابہ کرام کے اکثر نے یہ مشورہ دیا کہ اس طاعون زدہ علاقے میں نہیں جانا چاہیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس علاقے کی طرف نہیں گئے اور آپ نے واپسی کا ارادہ فرمایا۔ تو اس پر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اتفر من قدر اللہ، کہ آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا افر من قضاء اللہ الی قدر اللہ، ہم اللہ کے قضاء سے اللہ کے تقدیر کی طرف کیا ہوتا ہے؟ بھاگتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر اپنے اصحاب و ساتھیوں کے ساتھ اگر اس طاعون زدہ علاقے میں جائے گا تو بیماری میں مبتلا ہوگا، اگر نہیں جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ فرمائیں گے۔ اس کو کہا جاتا ہے تقدیر معلق۔ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہے کہ اگر یہ فلاں آدمی حج میں جائے گا، دعا کرے گا تو اس کی عمر میں اضافہ ہوگا۔ تو تقدیر معلق کی طرف دیکھتے ہوئے دعا سے تقدیر بدل سکتی ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ فیصلے کو تبدیل کرنے والی چیز وہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ ولا يزيد في العمر الا البر، اور عمر میں جو اضافہ ہوتے وہ نیک اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ عمر میں اضافہ ہوتے نیک اعمال کی وجہ سے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ بھی لکھا ہوتا ہے تقدیر معلق کہ اگر فلاں آدمی نیک اعمال کریں گے تو اس کی عمر 60 سال ہوگی، اگر نیک عمل نہیں کریں گے تو 50 سال ہوگی۔ اللہ کے ہاں تو مبرم ہی مبرم ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ فلاں دعا کرے گا تو اس کی عمر 60 سال ہوگی، لیکن ہمارے اعتبار سے اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ فرماتا ہے کہ دعا کرے گا تو 60 سال عمر ہوگی، دعا نہیں کرے گا تو 50 سال عمر ہوگی۔ تو یہ ہے تقدیر معلق۔ ایک مطلب تو یہ ہے
کہ نیک اعمال کی وجہ سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ حصی اضافہ مراد نہیں ہے بلکہ برکتیں مراد ہے۔ ایک آدمی نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے اس کے عمر میں برکتیں ڈالتا ہے۔ جیسے بہت سارے علماء ہیں، مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ، اس کی عمر 30 سال تھی، لیکن جو بھی کتاب آپ اٹھائے اس پر حضرت کا حاشیہ موجود ہے۔ بہت ساری کتابیں انہوں نے تصنیف فرمائی۔ عمر 30 سال اور کام اتنا کہ اگر کسی کو 100 سال بھی مل جائے وہ اتنا کام نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس کے وقت کو محفوظ فرمائیں گے اور اس کا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ تو مطلب یہ ہے کہ دعا سے تقدیر بدل سکتی ہے، نہیں تقدیر معلق، باقی اللہ کے ہاں تو تقدیر مبرم ہی ہے۔ البتہ محدثین نے تقدیر کی تقسیم ذکر کی ہے، واللہ تعالی اعلم بالصواب۔